أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ما کان اللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے، لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس حالت پر وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ یعنی احد کی جو آزمائش آئی تھی اسی کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری آزمائش اسی لیے تھی کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، منافق اور سچے جو مخلص مسلمان ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا کہ یہ منافق ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے مسلمانوں کو تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تو منافق ہے ہی نہیں۔ تو اب اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ خود ہی کھل کر سامنے آ گئے اس گیم کے اندر، ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، وہ خود ہی کھل کے سامنے آ گئے، اب وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سارا جو معاملہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ خبیث، ناپاک اور پاک کو ہم الگ کر دیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا اللہ کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اس معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب فرماتے ہیں۔ یعنی غیب کی خبریں اگر اللہ دینا چاہے تو اللہ ہر انسان کو نہیں دیتے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رسولوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان کو اللہ جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، وہ اللہ اس کو ان کو عطا فرماتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اس لیے تم اللہ اور رسولوں پر سچے دل سے ایمان رکھو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تمہارا ایمان سچا ہوا اور تقوی بھی سچا ہوا تو پھر یقیناً تمہارے لیے بہت بڑا اجر جو ہے آخرت میں منتظر ہے۔ لیکن ہوگا کیسے؟ ہوگا آزمائش سے۔ تو یہ قانون ہمارے لیے بھی ہے، یعنی قیامت تک ہر وہ بندہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ اس کا اللہ ہے، محمد اس کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی آزمائش لازمت ہوگی۔ اب آزمائش کس طرح ہونی ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ ہر بندے کا پیپر الگ آئے گا۔ یعنی اگر 10 ارب لوگ موجود ہیں دنیا میں مسلمان، تو 10 ارب ہی پیپر ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ اتنی زیادہ شکلیں بنا سکتا ہے اللہ اتنے ہی پیپر بھی بنا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کی آزمائش کا پیپر مختلف ہے، اور جب تک اس کی آزمائش نہیں ہو جائے گی اس کو یہ موت نہیں آئے گی، تاکہ آخرت میں اس کو پھر کہنے کا موقع نہ ملے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ یہ گمان بھی نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس میں وہ بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہوا خیر لہم، کہ شاید یہ بخل ان کے لیے بہتری کا باعث ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برائی کا باعث ہے۔ بخل کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ یہ لازمی نہیں کہ یہ نعمت مال ہی ہو،
یہ نعمت آپ کی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نعمت کوئی بھی صورت جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، صحت کی، مال کی، دولت کی، کوئی بھی، عقل کی، اس کو اگر آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ بخل ہے۔ فرمایا یہ بخل ان کے گلے پڑ جائے گا، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، یہ ان کے لیے شر ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میرے پاس کون سی صلاحیت موجود ہے، کیا میرے پاس میں مال خرچ کر سکتا ہوں، اپنی جسمانی صلاحیتیں خرچ کر سکتا ہوں، اپنی عقل استعمال کر سکتا ہوں، اپنا علم استعمال کر سکتا ہوں، تو اس کو لازماً اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ بخل کا ایک یعنی طریقہ تو وہ ہے فیکٹر کہ جس کے اندر وہ بخل کرنا حرام ہے، مثلا زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اب اس میں بخل کرے گا تو وہ بالکل حرام ہوگا، وہ ناجائز ہے، لازماً پکڑا جائے گا۔ اور بخل کا ایک وہ ہے جو مستحب ہے، وہ بخل اگر کرے گا تو وہ پھر اعلیٰ درجے حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بخل جو حرام بخل ہے، فرمایا اس میں کیا ہوگا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ آخرت میں یہ بخل اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یعنی جس بطور مثال اگر اس نے نہیں دی یا زکوٰۃ نہیں دی تو وہی مال آخرت میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اس کو اسی سے پھانسی مل جائے گی، اسی کے اندر الجھ کے رہ جائے گا، وہی ایک سزا بن جائے گی۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے۔ تو یہ اس نے اپنے فضل سے دیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے، جو بھی صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی استحقاق نہیں ہوتا، ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ اپنے فضل سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو ہے جو تم کرتے ہیں اس سے بالکل باخبر ہے، اور جب باخبر ہے تو یقیناً پھر اس کا نتیجہ بھی تم کو عطا کرے گا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، فرمایا اللہ نے ان کے قول کو سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، کبھی اللہ تو فقیر اور غریب ہے، نعوذ باللہ، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ یہ اس کے اندر منافقین بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل تھے، کہ جب قرآن یہ کہتا تھا وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو بڑا اچھا قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب اللہ فضائل سناتے تھے، ترغیب دیتے تھے، تو یہ مذاق سے کہتے تھے منافقین بھی یہودی بھی کہ تمہارا اللہ تو غریب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سن لیا ہے۔ جب یہ سن لیا، جب کوئی بڑا کہتا ہے نا میں نے سن لیا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر تمہیں اس کی سزا ملے، وقت آنے پر تم پکڑے جاؤ گے، چھوٹو گے نہیں۔ تو جب اللہ یہ کہہ دے کہ میں نے سن لیا ہے، کہ میں نے، اللہ نے کہا سنا ہی نہیں بلکہ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نے اس کو لکھ بھی لیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو لکھ بھی رکھا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حق، اور ان کا انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کرنا یہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دو گناہ، انبیاء کا قتل کرنا اور اللہ کے ساتھ یہ مذاق کرنا، فرمایا اللہ نے اس کو برابر درجے پہ رکھا ہے۔ اندازہ فرمائیں، انبیاء کا قتل کرنا اور اللہ کے ساتھ یہ مذاق کرنا، فرمایا یہ دونوں برابر کے درجے میں اللہ نے یہاں پہ رکھے ہیں، واو عطف استعمال کیا ہے، دونوں برابر کے درجے میں ہیں، گویا دونوں گناہ برابر ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بڑا حساس رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں اللہ کے نام کو مذاق بنایا ہوا ہے، اللہ کے نام کے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام ہم نے عظمت سے لینا چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح اللہ کا نام لینے کا حق تھا عظمت سے، وہ ہم نے لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرمایا کہ جس طرح اب تم یہ کہتے ہو نا، ہم بھی قیامت کے اندر پھر یہ کہیں گے کہ چکھو اب عذاب کا مزہ، چکھو اب جلنے والے عذاب کا مزہ، پھر تم اس سے چھوٹ نہیں سکو گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس لیے ہوگا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، یہ تمہارا اپنی ہی کمائی ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا اپنی کمائی تمہارے سامنے آئے گی۔ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، کہ اللہ نے تو ہم سے بھی وعدہ کر لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک ہم یہ دیکھ نہ لیں کہ قربانی کو آگ کھاتی ہے۔ یہ پرانی امتوں کے اندر یہ طریقہ تھا قربانی کا کہ جانور قربان کر کے کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر، کسی میدان میں رکھ دیتے تھے،
آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی. یہ اس کا مطلب تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. قابیل اور حابیل کی جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوا تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. پہلے بھی آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، وہ جو قتل تک پہنچا. پرانی امتوں کے اندر یہ طریقہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ قربانی بھی کرو اور کھاؤ بھی اور مزے بھی اڑاؤ. یعنی خود قربانی بھی کرو، اللہ قبول بھی کریں گے، اور خود ہی کھاؤ بھی. حالانکہ پرانے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا، آگ آتی جلا جاتی، وہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے ایک بہانہ اور بنایا یہودیوں نے اور منافقین نے کہ بھی ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ معجزہ نہ دیکھ لیں. فرمایا کل آپ ان سے فرمائیے قد جاءکم رسل من قبلی کہ تم سے پہلے، میرے سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے، بالبینات بڑی کھلی کھلی نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی لے کر جو تم نے کہی ہے، یعنی یہ معجزہ لے کر بھی مجھ سے پہلے رسول آئے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یعنی اگر تم اس معجزے سے ایمان لانا تھا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اس سے پہلے ہی پتہ نہیں کتنے انبیاء کو قتل کیا، تو یہ معجزے دیکھ کر بھی تم قتل کرتے تھے. ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم یہ قتل کیوں کرتے رہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلا چکے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، بشارت ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، دل پر ملال نہ لائیں. اگر آپ کو یہ جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے چکے. اور وہ رسول کیا تھے؟ جاءوا بالبینات وہ بھی بڑی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر اور بڑے کھلے صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر بڑی روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے. لیکن یہ جنہوں نے جھٹلانا تھا وہ اس کے باوجود بھی جھٹلاتے رہے. اس طرح آپ کو بھی ان سب چیزوں کے باوجود جھٹلاتے ہیں تو آپ اس سے ملال نہ لیں، پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. اللہ ان سے پورا حساب لے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.